تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، راہ شریعت راس نہ آئے اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ بس ابھی نکاح ہوا، نکاح کے حوالے سے میں مسجد کے احاطے میں کھڑا تھا تو جو جلسے کے ناظم صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے مستورات کو پیغام نہیں ملا ہے، تو میں یہیں سے آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ 10 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے جن کی شادی ہونے والی بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ خیر شادی ایک ایسی ہی چیز ہے جس میں بڑے بڑے لوگ حسرت کرتے ہیں، دھیان دیجیے۔ حضرت عمر کی بیٹی کو نبی نے طلاق دے دیا، بائی پاس لے جا رہا ہوں، لائن بلائن سنا رہا ہوں، وہ نبی نے طلاق دے دیا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عمر کی بیٹی کو نبی نے طلاق دے دیا، نبی نے طلاق دیا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ غلطی بیٹی نے کی ہے، مالکہ میں لوٹا لیا۔ حضرت عمر نے پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی غلطی تم نے کی، معافی مجھ کو مانگنی پڑی، میرا منہ دیکھ کر کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا، تو آئندہ کبھی نبی کو ناراض مت کرنا، اگر ناراض کرو گی عمر بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ فاطمہ کا جھگڑا ہو گیا علی سے، علی کا جھگڑا ہو گیا فاطمہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو 2 نصیحت کی، جھگڑا ختم ہو گیا، علی کو 1 نصیحت کی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس مطالعے کو آپ یاد رکھیے، عمر بھر کام آئے گا۔ فاطمہ سے کہا، فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر مت آنا، ورنہ دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کو ناراض مت کرنا، اگر علی کو تم نے ناراض کیا، معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہاری موت ہو گئی، بیٹی اگر میں زندہ رہا تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ علی سے 1 نصیحت کی، علی یہ فاطمہ کون ہے؟ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اسے کوئی صدمہ پہنچاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے خدا کو صدمہ ہوتا ہے، خدا اپنا صدمہ تو بھول جاتا ہے، نبی کی تکلیف کو بھول نہیں سکتا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، بیٹی کو باپ رخصت کر رہا ہے، جوان بیٹی رخصت کر رہا، پرائیویٹ میں بلایا، میری پیاری بیٹی تو باپ کے گھر کو تو جانتی ہے لیکن جس گھر میں تو جا رہی ہے اس گھر کو نہیں جانتی، وہاں جا کر کے رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ بیٹی کو باپ نے نصیحت کی کہ بیٹی تم زمین بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے آسمان بن جائے گا۔ بیٹی کو آخری نصیحت باپ نے کیا ہے، حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی بیٹی کو سسرال میں عزت عطا فرمائے۔ باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ابا ناک کی حفاظت کیا، آنکھ کی حفاظت کیا، کان کی حفاظت کیا۔ اب باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے، تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی خوبصورت بن کر کے رہنا، خوبصورت بن کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا کلیجہ بھی خوش ہو جائے۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو، بٹی ہو پیار مت رکھیو ساسوں سے ٹھکی کے رکھی ہو پہ، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان۔ بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، خوبصورت نمونہ تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، نمونے کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ نبی کی مجلس سے سوال ہوا سب سے اچھی عورت کون ہے اور سب سے اچھا مرد کون ہے، کسی مرد کے پاس جواب نہیں تھا،
یہاں تک کہ علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے نکاح میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اجازت دیجئے میں پوچھ کر کے فاطمہ سے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول مچل گئے، فاطمہ میری بیٹی ہے، ضرور فاطمہ کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ آئے واپس، فاطمہ نے کہا ہے اچھا مرد وہ ہے جو غیر عورت کو چاک جھانک نہ کرے، اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھرا جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ آخر فاطمہ کس کی لاڈلی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ آخری نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں بھی جوان، بیٹی بھی جوان، دونوں کی عمر برابر۔ ماں کا نام عائشہ، فاطمہ بیٹی کا نام فاطمہ، دونوں کی عمر برابر، دونوں جوان۔ ماں بیٹی سوتیلی، لیکن سوتیلا سلوک نہیں، سہیلی جیسا، دل کی بات ماں کہہ دیتی ہے بیٹی سے، بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، مسکراتی، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ کہا خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ میں تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میرے باپ کا رتبہ بڑا ہے، تمہارے باپ کا رتبہ چھوٹا ہے۔ سمجھ میں آ گیا، بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، لیکن بیٹی میرے دل میں بھی یہ خیال آیا۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ اماں کے دل میں کیا خیال آیا؟ کہا بیٹی تو انتقال کرے گی، قبر سے اٹھے گی، جنت جائے گی، میں بھی انتقال کروں گی، قبر سے اٹھوں گی، جنت جاؤں گی، لیکن بیٹی میرے دل میں خیال آیا جب تو قبر سے اٹھے گی تیرے ہاتھ والی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں قبر سے اٹھوں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، وہ میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، وہ میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، وہ میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ آخری مطالعہ تیزی کے ساتھ 3 منٹ میں نکال رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں تک آپ نے ساتھ دیا، اگلے مہمان کو آپ رسوا ہونے سے بچا لیجئے، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دعا تک جلسے کو آپ کو سننا ہے۔ میرے حصے کا جلسہ جلدی سے مکمل ہو رہا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو 4 بیوی ہے، بادشاہ معلوم کرنا چاہتا ہے کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے۔